ارے آخر میں انجام وہی ہوا نا کہ حیدر حیدر کہنا پڑا. یہ سر کاٹ کے عمر کا کون لا رہا؟ حیدر. کون لا رہا؟ حیدر. کون آ رہا ہے؟ حیدر. انجام یہی ہوا خندق کا کہ حیدر حیدر اور علی علی کرنا پڑا. لیکن اگر پہلے ہی کر لیتے، اللہ کہہ رہا ہے سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے. عمر ابن عبد ود نے جو آواز دی، آؤ آؤ، تم میں کون بہادر ہے جو مجھ سے آ کر لڑے؟ اتنا کہہ دیتا کافی تھا. میدان جنگ میں عام طور سے اتنا ہی پکارتے ہیں، آؤ بھائی ہم میدان میں آ گئے، تم میں جو بڑا شجاع ہو وہ آئے. آئے لڑنے کے لیے آئے جو بہادر ہو. میں عرب کا بہت بڑا بہادر ہوں، اگر ایسے ہی تم میں کوئی بہادر ہے تو نکل کے آئے. اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے سوچ سمجھ کر عقیدے کو استعمال کیا. نہ شریعت کی بات کی اس نے، نہ فقہ. اس نے کہا ہے مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا کافر ہمیشہ عقیدے پر حملہ کرتا ہے. اگر مسلمان بھی ہمارے عقیدے پہ حملہ کریں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں. اس لیے کرنا نہیں چاہیے، ہمارے عقیدے سچے ہیں. اس نے عقیدے کو پکارا اور کہا مسلمانوں، عمر ابن عبد ود سب سے بڑا عرب کا پہلوان اس دور کا، کہ تمہارا عقیدہ ہے مسلمانوں کہ اگر میدان جنگ میں تم فتح پاؤ تو تمہیں غازی کا خطاب ملتا ہے، تم غازی بن جاتے ہو، اور اگر تم اپنے مقابل سے ہار جاؤ اور مارے جاؤ تو تمہیں خطاب ملتا ہے شہید. تو تمہیں تو دونوں میں فائدہ ہے، مارو تو فائدہ، مر جاؤ تو فائدہ. مقابل کو مار لو تب بھی تمہارا فائدہ، تمہیں تو جنت ملتی ہے دونوں طریقے سے. غازی کو بھی جنت ملتی ہے، شہید کو بھی. تو آؤ اگر جنت لینا ہے تو آؤ مجھ سے لڑو. اگر مجھے مار ڈالنا تو غازی کہلاؤ گے قیامت تک، اور میرے ہاتھ سے مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے. ڈر کیوں رہے ہو؟ آؤ للکارا، آؤ. جواب ہی نہیں آ رہا. تبھی تو اللہ نے کہا ایسے چپ تھے اس کے للکارنے پر کہ سروں پہ پرندے بیٹھے، طائر بیٹھے تھے. پروردگار یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا؟ توریت میں، انجیل میں، اور تو نے ایسا محاورہ کہا جو کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو. مکھی تو بیٹھنے نہیں دیتے، پورا کوا کیسے آ کے بیٹھ جائے گا؟ چیل اور کبوتر کیسے بیٹھ جائے گا؟ مکھی آئی یوں کر دیا. مکھی اتنی سی ہے ہوا سے یوں اڑا دی، اور کوا آ کے بیٹھے، اور چیل بیٹھے، اور کبوتر بیٹھے. اور اگر پورا شتر مرغ آ کے بیٹھ جائے تو ابے آ ہی نہیں سکتا. پروردگار کس انسان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں؟ یہ کہاں سے تو پڑھ رہا ہے؟ یہ کہاں سے قرآن میں تو نے آیت دی؟ یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ مبالغہ ہے. نہیں نہیں، یہ مبالغہ تھوڑی ہے. جھوٹا ہے جو کہے. کلام الہی کو جو مبالغہ کہے اس پہ لعنت ہے. یہ اللہ نے کیا چیز بتائی عربوں کو معلوم تھا، ان کو معلوم تھا جن کے لیے کہا کہ تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے تھے. یہ قصہ یہ ہے کہ تمام دیہاتوں میں لوگوں کے پاس بھینسیں، بیل اور گائے پلی ہوتی. جب انہیں شہر میں بیچنا ہوتا ہے تو وہ ادھر آ جاتے ہیں، یہاں سوراخ گوشت کے بعد آ جاتے ہیں، اور سال بھر جتنے پالتے ہیں سب بیچ جاتے ہیں. اب جا کے پھر آئندہ سال کی تیاری کر رہے ہوں. جب وہ جوان ہو جائیں گے تو 1 سال کے بعد آئیں گے، اور پھر پرندے سروں پہ جو بیٹھے ہوں گے ان سے چھڑا لائیں گے ان جانوروں کو. وہ چکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خوب کھانے کو دیا جاتا ہے بھینس کو، گائے کو اور بیل. ہر وقت بھوسا، سانی، چوکر
सूखी रोटियां पानी में मिला के बड़े बड़े इतने बड़े बड़े मिट्टी के हौदे होते हैं, उसके अंदर जो मालिक होता है उसी में भूसी चोकर ये वो सब डाल देता है। भूसा वगैरह रोटी के टुकड़े जो ठेले पे बिक जाते हैं वो भी भैंस कॉलोनी में जाके सारे ठेले वाले उनको दे आते हैं और अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और हर घर से सूखी रोटी निकल ही आती है, एक आध रोटियां खराब हो जाती जबकि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने रिस्क उस पे जानवर का लिखा है तो वो वहां पहुंच जाती है। अब वो पानी डाल के दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके मिलाता है, मिलाने के बाद जानवर की रस्सी को ढीला कर देता है, वो जाके जल्दी जल्दी खाने लगती है। अब जब खूब खा लिया भैंस ने, बैल ने और गाय ने, तो मुंह हटा लिया सानी से। वो जो बर्तन होता है उसका नाम है सानी। सानी को खा लिया जानवरों ने, उस खाने का नाम है सानी। खा लिया। अब खाने के बाद उनको जनाब झूमने लगते हैं, जल्दी से बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद चारों पैर आलती पालती मार के अब वो बैठ गए, उठेंगे नहीं, और उसके बाद वो मुंह चलाना शुरू करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पचाना। खाने को पचा रहे हैं, यानी हाजमा जो है उनका, उसका ताल्लुक है मुंह चलाने से। जितना वो मुंह चलाएंगे उतनी जल्दी खाना उनका हजम होगा, ताकि फिर खाएं। अच्छा, ये फिर खाएं का भी किस्सा सुन लीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। एक बीमारी है, लुगत में लिखी है, उर्दू लुगत खोलेंगे फिर उर्दू लुगात किशोरी, उसमें लिखा है जूल बकर। जूल बकर, बकर बैल, सूरह बकरा है, बकरा यानी गाय, बकर यानी बैल। जूल एक बीमारी और वो है बैल की बीमारी। बैल को जब छोड़ देते हैं मैदान में, तो घास यहां से वहां तक मीलों तक लगी होती, वो चरना शुरू करता है, घास को चबाना शुरू करता है। चबाते चबाते एक बार यूं करके बैल देखता है और फिर देख के कहता है वहां तक घास लगी है। अब ये बैल सोच रहा है, और फिर वो कहता है अभी तो वो भी खानी है, फिर वो भी खानी है, फिर वो भी खानी है, और ये सोचता जाता है और मैदान में आगे बढ़ता जाता है। और बस उसको एक हौका सा रहता है, अरे अभी तो इतनी खाई है और इतनी और बाकी है। तो एक साहब ऐसे थे, अपने सामने खाना रखवा लेते थे, और फल है और गोश्त है और राने हैं, और खाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। उसके बाद कहते थे अभी और खाना है, ये भी रखा है, ये भी रखा है। तो रसूल अल्लाह कहते थे उसे जूल बकर हो गया है। अरे ये जूल बकर की बीमारी में मरेगा, इसकी बीमारी जूल बकर है, खा के मरेगा। ये भी हदीसों में एक हदीस है, पता लगाइए जूल बकर की बीमारी किसको हुई थी? बैल वाली बीमारी। अभी और खाना है, अभी और खाना है, अभी खा खा के मर गया। बैल मरता नहीं है बहरहाल, लेकिन ये कहता है ये खाना है। तो जानवर के सामने जितना खाना रखो वो फौरन तैयार, इसलिए कि वो जल्दी अपने हाजमे को सही कर लेता है। अब वो हाजमा उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो अपने मुंह को चलाए, दांतों को अंदर अंदर फेरे अपने मुंह को और मुंह को हिलाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। लेकिन ज्यादा खाने की वजह से बैलों और गाय के कानों में इतना मैल हो जाता है। अब आदमी के हो जाए तो कनमैलिया पार्कों में होते हैं उनका, चलो वहां मिलेगा, और उन्होंने ऐसे यहाँ पे सलाइयां लगाई हुई हैं। एक सलाई निकाली, कानियों किया, अरे बहुत मैल है, बहुत अन्ना भी हो, खुजली ऐसे ही हो रही है, पानी चला गया, साबुन चला गया, खुजली होने लगी, कोई जरूरी नहीं कि मैल हो, मगर वो कहेगा बहुत मैल है, इतने पैसे लूंगा साहब। अरे भाई देंगे, कान तो साफ करो। अब वो करते क्या है, इससे पहले जितने के मैल निकाल चुके हैं वो सारे मैल वो यहाँ पे लगा लेते हैं, मैल नहीं फेंकते, और ऐसे करके अपनी आस्तीन बराबर कर लेते। अब आपका तो कान इधर है, आप देख उधर रहे हो, उन्होंने जल्दी से वो सलाई यूं लगाया,
یہ دیکھیے، ایک بار اس نے مجھے دکھایا تو میں سوچنے لگا یار ہمیشہ تو پیلے رنگ کا میل جب میں صاف کرتا ہوں، یہ کالا میل کہاں سے نکل رہا، ایک دم سیاہ، پتہ چلا کسی اور کا۔ وہ پھر مجھے ترکیب اس کی نظر آ گئی، اس لیے کہ میں نے کھڑے ہو کے ایک دن دیکھا کہ یہ کرتے کیا ہیں، تو پتہ چلا میل یہاں لگا لیتے اور سلائی میں لگا، وہ یہیں سے سلائی ڈال یہ لیجیے، اور 1.5 روپیہ لے لیا انہوں نے۔ تو اب لوگ اسپتال میں جا کے کان دکھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب لائٹ ڈالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بہرحال کان صاف رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ ایک صاحب آرمی میں گئے اور ابھی 22 سال کے تھے، ہر چیز میں پاس ہو گئے، ہر چیز میں پاس ہو گئے، انگریزی بھی اچھی، یہ بھی اچھی ہو۔ واپس آئے فیل ہو گئے، ہم نے پوچھا کس بات میں فیل ہوئے، کہنے کہ سب میڈیکل چیک اپ ہوا، ہر چیز میں ٹھیک تھے، جب کان دیکھا انہوں نے کہا اتنے گندے کان، آرمی میں گندے کان والا نہیں رہ سکتا۔ ارے بھائی ادھر ٹوپیں چھوٹ رہی ہیں، ان کے کان میں آواز ہی نہیں ہے، تو ٹوپیں چھوڑتے ہوئے قریب آ گئے، نہیں سر آواز تو نہیں آئی، ٹوپ کی آواز نہیں آئی۔ ارے یہ حیدر کی آوازیں کانوں میں آ رہی ہیں مگر کان بند ہیں، کانوں کا علاج بہت ضروری ہے۔ اب وہ جناب عالی بیل کے مالشیے اور کن میلیے کہاں سے آئے، ہم نے تو نہیں سنا۔ تو وہ قدرت نے ایک نظام رکھا ہے، اور وہ پرندے آئے اور آ کے بیل کے اور گائے کے سر پہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کوے نے کان میں اپنی چونچ ڈالی اور میل نکال کے کھانا شروع کیا، یہ ان کی پسندیدہ غذا ہے۔ اب گائے بیل اور بھینس کو معلوم ہے کہ سر پہ پرندہ بیٹھا ہے، اب انہوں نے وہ جو پچا رہے تھے کھانا منہ چلا رہے تھے، یہ کیا کیا، ایسا کیوں کیا؟ پوچھئے بیل سے اور گائے سے، جا کے انٹرویو لیجئے، وہ کہے گا اگر میں سر ہلاؤں گا تو یہ ڈر کے اڑ جائے گا تو کان کون صاف کرے گا، اس لیے یہ بیٹھیں، اب ہم ایسے بیٹھیں۔ بیل کہہ رہا ہم ایسے بیٹھیں، یہ کان صاف کر لے پھر میں منہ ہلاؤں تاکہ پورا کام ہو جائے۔ تو ساکت ہو جاتا ہے جانور جب پرندہ آ کے سر پہ بیٹھتا ہے۔ اب اس سے زیادہ بڑی مثال اللہ کیا دے کہ تم بیل تھے، بھینس تھے، جانور تھے، جنگ خندق میں مسلمانوں اسے مبالغہ کہتے ہیں۔ پروردگار عالم جو کچھ کہتا ہے وہ حقیقت کہتا ہے۔ اگر بیلوں کی مثال دی ہے، اگر جانوروں کی مثال مسلمانوں کو دے دی، حقیقت ہے، سچ بولا، قرآن سچی کتاب ہے۔ اب رسول جو بولے وہ بھی سچ، اللہ جو بولے وہ بھی سچ، علی جو کہیں وہ بھی سچ۔ اس نے کہا انا لہ، کون ہے؟ آئے تو علی نے آواز دی انا لہو۔ وہ کیا کہتا تھا؟ ہے کوئی جو آئے میرے پاس، آئے لڑ لے، ہے کوئی؟ تو علی کہتے تھے انا لہو، میں ہوں اس کے لیے، میں ہوں اس کے لیے۔ بیٹھے تھے رسول اللہ کے پاس، جیسے ہی علی کہتے تھے انا لہو، صرف میں ہوں اس کے لیے، تو رسول اللہ زانو علی کا دبا کے پھر آواز دی رسول اللہ نے علی کو چپ کرا کے، ہے کوئی جو اس کے مقابل جائے؟ اس نے پھر للکارا، آؤ بھائی آؤ، کون ہے جو میرے مقابل آئے؟ پھر سناٹا، سروں پہ پرندے بیٹھے، سروں پہ پرندے بیٹھے تھے۔ علی نے کہا انا لہو، میں اس کے لیے ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، پھر آواز دی، کون جائے گا اس کے مقابل؟ تیسری بار پھر اس نے آواز دی، تیسری بار بھی علی نے آواز دی، میں اس کے لیے ہوں۔ جب تیسری بار علی نے کہا تو رسول اللہ نے کہا اٹھو،